ابھی جو کانسیس جو حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین اور اسرائیل کو وار کو لے کر، جس طرح سے پورا آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے فیور میں جا کے جس طرح امریکہ نے ویٹو کیا ہے کہ ابھی جنگ نہیں رکنی چاہیے. سوچئے کہ جو مانوتا کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو پورے ہیومینٹیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کو بہتری کی طرف لایا جائے، آج ویسے لوگ جو معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 مہینہ لگ بھگ ہو رہا ہے، 7 اکتوبر سے جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، اور لگ بھگ اس میں فرسٹ ڈے جو حماس نے کچھ بھی اٹیک کیا، جس طرح سے اٹیک کیا، اس میں 1200 سے لے کے 1500 لوگ اسرائیل کے مارے گئے. اور اس کے بعد لگ بھگ ابھی یہ 2 مہینہ کراس کر رہا ہے. 70 ڈیز کے اندر لگ بھگ 70,000، جس کے اندر سب سے زیادہ معصوم بچے ہیں. اگر 1200 اسرائیلی مارے گئے ہیں تو یہاں پر کم سے کم 12 سے 15,000 معصوم بچے ذبح کیے گئے ہیں، اور 50 سے 60 دن کے اندر لگ بھگ 50-60 ہزار لوگ مارے گئے ہیں فلسطین کے اندر، اور لگ بھگ 30 سے 40 لاکھ کی آبادی بھوک اور پیاس کے اندر کس طرح سے تڑپ رہی ہے. اور سوچئے کہ جو دنیا کے اندر اپنے کو باس کہہ رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنے کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، اور آج تک کا ان کا پورا ریکارڈ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ انسانیت کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، جس نے سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، وہ آج تک پوری ہیومن ہسٹری جان رہی ہے. چاہے وہ ناگاساکی کے اوپر US کا ایٹامک اٹیک ہو، چاہے وہ ہیروشیما کے اوپر ہو، چاہے عراق کو برباد کرنا ہو، چاہے افغانستان کو برباد کرنا ہو، چاہے آج سیریا کے اندر جس طرح سے لوگ پوری کنٹری تباہ ہو چکی ہے. سب کو اگر سچویشن کو آپ دیکھیں تو جو دنیا کے سب سے بڑے بگ باس اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانیت کو تباہ کرنے والے وہ لوگ ہیں. تو آپ سوچئے کہ کس طرح کا سچویشن پورے ارتھ پر، پوری زمین پر، پورے ورلڈ کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ دنیا کے اندر ویٹو کا پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی بڑی یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن، جس کی بات کو سب سے اہمیت دی جانی چاہیے، وہاں کے آج جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں وار کو رکنا چاہیے. اور جس فلسطینیوں کی زمین کو قبضہ کر کے آج اسرائیل بسایا گیا، آج انہی سے زمین چھین کر، اور اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم صرف ون نیشن کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل بسایا جائے. سوچئے کہ کسی طرح کی پرابلم کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ایک نیشن اسرائیل ہی رہے، مگر سوچئے اس کے اندر پوری زمین پر ہر انسان کو جینے کا حق ہے، اور یہ پوری کی پوری زمین کسی ایک انسان کی نہیں ہے، کسی ایک سماج کی نہیں ہے، کسی ایک کاسٹ کی نہیں ہے. اس کے اوپر رہنے کا سب کو حق ہے. آج کس طرح سے ان کے گھروں سے ان کو برباد کیا جا رہا. آپ سوچئے کہ جس گھر کو، جس مکان کو، جس ایک پورے سماج کو، ایک ولیج کو، ایک شہر کو بسانے میں کتنا کچھ لگتا ہے. آج پورا کا پورا غزہ کے اندر، یہاں تک کہ وہاں کے ہاسپٹل الشفا ہسپتال جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا. اس کے اندر معصوم بچے ICU کے اندر تھے، ان کو وہ آخر بجلی یعنی الیکٹریسٹی پرووائڈ نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں اکثر وہ موت کے معانے پہ پہنچ گئے. اور اس سچویشن کو تباہ کرنے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 1200 یا 1000 لوگ مارے گئے. تو آپ سوچئے کہ 1000 لوگ جو مارے گئے، اس کے دوشی عام بچے نہیں تھے فلسطین کے، وہ غزہ کے تو معصوم بچے نہیں اس کے قصوروار تھے. کیا آپ جو بدلہ لے رہے ہیں 1000 یا 1500 کے بدلے 15,000 اور 15 لاکھ کو آپ ذبح کر رہے ہیں، تو یہ معصوم بچے کون سے قصوروار تھے؟ آپ سوچئے ان پر کیسا کرمنل کیسز چلنے چاہیے، یہ لوگ کہاں ہونے چاہیے، ان کو کس دہانے پر ان لوگوں کو پہنچنا چاہیے. اور ایسے لوگ پوری دنیا کے اندر مانوتا کی بات کریں، اور یہ امریکہ کی ساری پالیسی جتنی بھی ہے، وہ صرف اور صرف ہیومینٹیز کو، پوری مانوی سبھیتا کو برباد کرنے کے لیے ہے. آپ سوچئے کہ پوری کی پوری زمین کے اندر ایک کسی سویلائزیشن کو بسانے کے لیے آج پورے غزہ کے اوپر جا رہے ہیں، اتنے سارے ٹرکس جا رہے ہیں، اتنے سارے ٹرک جا کے وہاں پر لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، ان کو ہر اعتبار سے ان کو مدد پہنچانے اور اس راحت کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے. دنیا کو شرمندہ ہونے کا یہ موقع ہے کہ لوگوں کو کھلانے اور پلانے، اور لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور لوگوں کو مدد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ ہم کو مدد کرنے دیجیے، ان پہ بم نہیں برسائیے. اور ایسے حالات اس زمین پہ پیدا کیا. سوچیں کس طرح کا کلچر پیدا کرنے، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے ناک کے نیچے، ریڈ کراس کے ناک کے نیچے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بتائیے پوری دنیا شرمندہ ہے کہ ایسے حالات، ایسے کنسیپٹ، آخر اس سے حاصل کون؟ یہ یہودی تھوڑی ہے کہ آپ یہودی نیشن بنانے کے لیے آپ، یہ پورا زائنزم ہے. کون سی سبھیتا ایسی ہے جو کہتی ہے کہ دوسرے کو آپ ذبح کیجیے ایسے اندھا دھند؟ آپ وار تب ہوتا ہے نا جب آپ ایک آدمی لڑ رہا، اس کے اپوزیشن میں کوئی لڑ رہا ہے. یہاں تو کوئی لڑ ہی نہیں رہا. اسرائیل جو بم برسا رہا ہے اس کے اپوزٹ میں کون لڑ رہا ہے؟ یہ معصوم بچے لڑ رہے ہیں، معصوم بچے کی لاشیں لڑ رہی ہے.
پوری دنیا کو شرمندہ ہونے کا ہے، اور اس پہ ہر حال میں، کسی بھی حال میں، سچویشن کے اندر اس وار کو روکا جانا چاہیے۔ دنیا کے جتنے ٹاپ لیول کے ریڈرز سے لے کر چھوٹے لیول جتنے بڑے ملک ہیں آج، جو بھی اپنے آپ کو یورپین یونین کے اندر کہہ رہے ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ برٹن ہو، چاہے کچھ ہو، کس طرح سے آپ سوچیے معصوم بچے سے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں ان کو ذبح کر کے، ان گھروں کو ویران کر کے آپ کیا حاصل، کون وہ حماس کے اندر اس کا آتنکوادی ہے، کون سا ٹیرر ہے، وہ معصوم بچے سے کیا امید آپ کر رہے ہیں؟ وہ کل کو ٹیرر بنے گا، اس لیے آج اس کو مار دیا جائے؟ اس کو جینے کا حق ہے کہ نہیں؟ اس کو زمین پہ جینے کا حق ہے کہ نہیں؟ یہ پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے، پورا کا پورا غزہ ملیامیٹ کر دیا گیا، آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں بھائی؟ کس کو مار رہے ہیں؟ کس سے وار کر رہے ہیں؟ جو سامنے کوئی ہے ہی نہیں، اس سے آپ وار کر رہے ہیں۔ پوری زمین کے اندر تباہی پھیلا کے رکھا گیا ہے، اور ایسے نیشن کو اگر زمین سے مٹانے کی بات کی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ بس یونائٹڈ نیشن کے چیف کو وہ دھمکی دیتا ہے اسرائیل کا پردھان منتری کہ ایسے لوگوں کو یہاں سے ہٹانا چاہیے، یہ زندگی ایک کالے دھبے ہیں۔ بتائیے، اینٹونی گٹریس نے کہا کہ ہر حال میں وار رکنا چاہیے، جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے۔ آپ ماریے بھائی، آپ حماس کے لوگوں نے حملہ کیا، آپ حماس کے لوگوں کو، آپ کی انٹیلیجنس اتنی پاورفل ہے، موساد ہے آپ کے پاس، ایسے ایسے انٹیلیجنس بیورو ہیں، آپ ان کو لائیے، آپ کلیکٹ کیجیے آپ پورے انٹیلیجنس کی انفارمیشن، اور اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے پورے حماس کے جو بھی آپ پر اٹیک کیے ان کو چنیے، آپ ان کو لائیے، ان کو سزا دیجیے۔ معصوم بچوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال سے نیچے کے، 1 سال، 2 سال، 6 مہینہ ہیں، جو بچہ معصوم، عورتوں کو کیوں آپ سزا دے رہے ہیں؟ بتائیے، ایک چھوٹا، پوری انسانیت کے ناطے سے سوچنے سے انسان گر چکا ہے اتنا، اس زمین پہ ایسے فساد کیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے جتنے ملک ہیں، بڑی بڑی کنٹریز وہ منہ دیکھ رہی ہے، اور حلق اور پورے ایک پورا کیا آتنکواد سے لڑ رہا ہے۔ کون سا آتنکواد ہے بھائی؟ آپ نے اپنی پریبھاشا میں جو آتنکواد بنایا وہی آتنکواد ہے، وہی ٹیررزم ہے۔ جو ہم کو نقصان پہنچائے وہ ٹیررزم، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے وہ کچھ نہیں۔ پوری دنیا کے سچویشن کے اندر جتنی بڑے کنٹری، خاص طور سے میں عرب ملکوں سے، عرب کنٹریز سے، ان کے لیڈرز سے، ان کے سپریم لیڈر سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر حال میں، آپ کے پاس زمینی طاقت، آپ کے پاس آئل کی طاقت، آپ کے پاس سب، ایک اسرائیل چھوٹا سا، آپ کیسے نہیں کنٹرول ہوگا بھائی؟ پورے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ پوری کنٹریز کو آگے آ کے ہر حال میں وار روکنا چاہیے۔ کیا پوری غزہ کے اندر جو 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی آبادی، اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ان کو ذبح کر دیں گے پورے کو آپ؟ یہ 50 دن کے اندر 50,000 کو ذبح کیا، 50 لاکھ لوگوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپا دیا، اب اس کے بعد بھی کچھ بچا ہے کیا وہاں پہ؟ سارے گزارش ہے بڑے ٹاپ لیڈر سے، ٹاپ لیول کے، اور ساری دنیا کے وہ لوگ جو ہم کو سن رہے ہیں، کہ ہر حال میں وار رکنے، آپ کی بات ایک سے بات 1,000 لوگوں تک، اور 1 لاکھ 1 کروڑ لوگ تک پہنچے گی۔ آواز کی ایک طاقت ہوتی ہے جو انسان میں، لوگ تڑپ رہے ہیں بھوک سے اور پیاس سے، ان کی شدت کو محسوس کیجیے۔ سوچیے کہ ایک وقت ہم نہیں کھائے، ایک وقت ہم نہیں پیے، اور جب ہم بھوک کیا تو ہمارے ساتھ کیسی گزرتی ہے۔ ابھی ٹھنڈ چل رہا ہے، ایک رات اگر ہم ٹھنڈ میں گزر جائے تو ہماری حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہاں ایک نہیں، لاکھ نہیں، 10 لاکھ اور 20 لاکھ کی آبادی اس ٹھنڈ میں، اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے ہر حال میں پوری دنیا کے لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ہر حال میں مدد کے لیے آپ اپنی آواز سے بلند کیجیے۔ اگر آپ اپنے ایفرٹ سے کر سکتے ہیں تو ایفرٹ سے کیجیے، آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے ٹاپ لیول۔ ہر اعتبار سے جنگ رکنی چاہیے۔ زمین پہ یہ فساد، یہ لوگوں کو اس طرح سے ذبح کرنا، یہ کون سا ریلیجن ہے جو آسمانی کتاب ہے، جو کون ایسی ریلیجن ہے جو اس کو بتاتا ہے؟ پوری یہودی کے اندر جو ان کی سب سے بڑی ریلیجس کتاب ہے تورات، کہاں پہ لکھا ہو کہ تم دوسرے کو ذبح کرو؟ ہاں، یہ زائنزم کے اندر ضرور ہے، مگر یہودیت کے اندر یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم دوسرے کو، مسلمانوں کو ذبح کرو، اس سے تمہاری فلاح ہوگی۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب کبھی انسانیت کو برباد کر کے صحیح راستے کی بات نہیں کرتا ہے۔ دنیا کا جتنے بھی ریلیجنس ہے وہ مانوی سبھیتا کی بہتری کی بات کرتے ہیں، وہ مانوی سبھیتا کی بھلائی کی بات، ہیومن سیولائزیشن کی اچھائیوں کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ویری ویری تھینکس فار آل پیپل۔